بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم قرآن فار رمضان کے اس سیشن میں سورہ حجرات کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنی اخلاقی تربیت کے حوالے سے اختیار کرنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، رمضان کے بارے میں ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ دراصل خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت اس میں گزاریں اور بعض پابندیوں کے ساتھ یہ وقت گزاریں کہ ہمارے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کی سینس پیدا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی سینس پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے بے حد موزوں ہے کہ اس میں ہم خدا کے ڈر سے جب کھانا پینا اور اپنی بعض جائز ضروریات کو ترک کرتے ہیں، جب چھوڑتے ہیں، تو ہمیں پیورلی اس میں خدا کا ریگارڈ ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس کے آگے اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ تو گویا یہ مہینہ تقویٰ کو پیدا کرنے کا، یہ مہینہ خدا خوفی کو پیدا کرنے کا بہترین مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ روزہ آپ کو اس چیز کی ریہرسل کرواتا ہے، اس چیز کی پریکٹس کرواتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس ریگارڈ کی وجہ سے نہیں کرتے۔ چنانچہ خواتین حضرات، جو چیز ہم آج یہاں پہ اسٹڈی کریں گے، یہ سورہ حجرات کی جو دو ایسی آیتیں ہیں کہ جو ہم میں سے اکثر لوگ پہلے ہی سے ان کو پڑھ چکے ہوئے ہیں، ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرتی تعلقات، ہمارا جو اخلاقی معیار ہے، ہمارا جو اخلاقی رویہ ہے، اس کے حوالے سے یہ ہمیں بہت بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ میں یہ آپ کے سامنے یہ آیتیں بھی پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں ان ہدایات پہ عمل کرنا ہے، ان ہدایات کو فالو کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس مہینے میں خود احتسابی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اس پروسیس کو جاری رکھیں جو رمضان میں شروع ہوا، اور اس کو بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ جب تک ہم بہترین انسان نہیں بنیں گے، ہم بہترین مسلمان نہیں بن سکتے۔ انسانیت ہمیشہ پہلے آتی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو آیتیں ہیں کہ جس طرح سے ہمیں تعلیم دیتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ سورہ کے الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ خواتین کا جو گروہ ہے وہ خواتین کا مذاق اڑائے، اور دونوں کے بارے میں جو علت بیان کی گئی ہے خواتین حضرات وہ ایک ہی ہے۔ یہ کہا جائے کہ مرد جو ہیں وہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، اور خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ خدا کی نگاہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو یہ خواتین حضرات اس لحاظ سے ایک بڑی اہم ہمارے لیے تعلیم ہے، ایک بہت ہی بنیادی تعلیم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا۔ وی مسٹ ناٹ میک فن آف ادر پیپل، کیونکہ دیکھیے اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذاق اڑانا اور مذاق کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مذاق کیا جاتا ہے، لائٹ گفتگو بھی کی جاتی ہے، یہ آل ان گڈ فیتھ، انسان ایک دوسرے کے اس مذاق کو سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا، اور اس کے اندر چونکہ دوسرے کو ڈیمین کرنا، دوسرے کو بلٹل کرنا، دوسرے کو ایک لحاظ سے ہیوملیٹ کرنا، یہ پیش نظر ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ آپ نادانستہ طور پر بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ ہم کسی کا اس سلسلے میں مذاق نہ اڑائیں، کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یو ڈونٹ نو، وہ شخص جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال۔ آپ نے ظاہر میں اس کے کسی حالت کو دیکھ کے، کسی اپیرنس کو دیکھ کے، کوئی جملے کو دیکھ کے، کوئی سٹائل کے جیسچر کو دیکھ کے آپ نے مذاق اڑایا، اینڈ یو ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں زیادہ اس کا مقام ہو۔ تو یہ مذاق اڑانا بنتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے خواتین حضرات جو ہماری مجلسوں میں ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے کہ وی میک فن آف ادر پیپل۔ سو یہ وہ ہمیں اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ یہ مذاق اڑانے کے نتیجے میں ہمارا اپنا دل بھی سیاہ ہوتا ہے، ہماری جو اپنا تزکیہ ہے وہ بھی خواتین حضرات متاثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا خواتین حضرات کہ
اپنوں پہ عیب نہ لگاؤ، لا تلمزوا انفسکم، یعنی دوسروں کے ساتھ آپ عیب جوئی نہ کریں، عیب نہ لگائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نظروں سے کوئی فکرہ چست نہ کریں، کوئی آنکھوں سے ایسی بات نہ کریں جسچرس کے ساتھ جس سے آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ ایسے کر کے کرتے ہیں نا، کہ کسی کی ایک جسٹیکولیٹ کرتے ہیں، کسی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ کس قسم کا ہے۔ تو یہ مراد ہے لا تلمزوا انفسکم سے، کہ آپ کوئی فقرہ چست نہ کریں، کوئی سارکیسٹک نہ ہو جائیں، آپ کی طنز کے اندر جو ایک کاٹ ہوتی ہے جس میں اگین دوسرے کا آپ چاہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے اس کو ڈسکریس کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں یہ کہا گیا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو برے القاب اس پہ آپ چسپاں نہ کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نام نہ رکھیں دوسروں کے۔ ہمارے ہاں obviously ہم لوگوں کے نام رکھتے ہیں، پیٹ نیمز بھی رکھتے ہیں، اور بعض دفعہ وقتی طور پہ ہم اس کی کوئی فزیکل سچویشن دیکھ کے، جیسے قد کو دیکھ کے، رنگ کو دیکھ کے، کپڑوں کو دیکھ کے، ناک کو دیکھ کے، کان کو دیکھ کے، کوئی بھی فزیکل فیچر ذرا مختلف ہو سکتا ہے، ہم اس کا وہ نام رکھ دیتے ہیں اسی کے حوالے سے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو ڈیمین کیا جائے اور دوسرے کو بتایا جائے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خامی ہے۔ سو یہ بھی چیز خواتین حضرات ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حضور بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ ایمان کے بعد تو فسق کا نام لینا ہی بالکل برا ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ہے اس کے نام ہی سے ہمیں بو آتی ہے، اس کے نام ہی میں نامناسبت پائی جاتی ہے، تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ نافرمانی جو ہے یا فسق جو ہے یہ تو اپنے نام ہی کے اعتبار سے ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہمیں ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ توبہ نہ کریں گے وہی لوگ ہیں جو جانوں پہ ظلم ڈھانے والے ہیں، کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اپنے اس رویے سے جو لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کے بارے میں جان لیں کہ پھر اصل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اور اپنے اس کمیونل کانڈکٹ میں یا اپنی سوشل کانڈکٹ میں یا دوسروں کے ساتھ گفتگو میں جو رویہ اختیار کیا، اس میں مذاق اڑانے کا جو عنصر ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ اپنے اس رویے سے مسلسل دوسروں کی دل شکنی آپ نے کی، دوسروں کے دل توڑے۔ اور اس کا احساس تبھی ہوتا ہے خواتین حضرات، کوئی اگر ہمیں مذاق اڑائے یا ہمارا دل توڑے تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ بالکل ایسے ہی ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے جو الفاظ ارشاد ہوتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، یعنی اگلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ زیادہ آپ گمان نہ کریں، اسپیکولیشن نہ کریں، اندازوں کی باتیں نہ کریں۔ یعنی ہوتا یہی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے اچھا یہ ایسے ہوا ہوگا، اچھا یہ ویسے ہوا ہوگا، جبکہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس اگر انویسٹیگیٹڈ فیکٹس نہیں ہیں تو آپ خام خواہ میں وہ بات کر دیں۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ظن سے کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ بد ظنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان نہیں کرنے چاہیے، آپ کو اوورلی اسپیکولیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اسپیکولیٹو ہوں گے، اگر آپ کنجیکچر سے کام لیں گے تو یو ول بی ایکچولی میکنگ اسٹیٹمنٹس وچ آر ناٹ فاؤنڈیڈ، یعنی جن کی جو اسٹینڈنگ ہے، جن کی جو بنیاد ہے وہ کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوگی۔ تو اپنے اندر یہ ہمیں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے کہ جب تک کوئی بات انویسٹیگیٹڈ نہیں ہے، جب تک کوئی بات متحقق نہیں ہے، وی مسٹ ناٹ ٹرانسفر اٹ فارورڈ، بیکاز وہ ایسی ایک سنسنی پھیل جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ اور پھر یہ بات کہ آپ کو کیوں گمان کرنے کی نوبت پیش آئے، آپ کو اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، وی ہیو ٹو تھنک آف آور اون سیلز، اکاؤنٹیبلٹی ہماری اپنی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے ہیں تو اپنے بارے میں کیجئے تاکہ اپنے بارے میں آپ کو ڈیٹا ہو۔ پھر دیکھیے اگلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کریں۔ یعنی تجسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے حال و احوال کے بارے میں آپ کے اندر ایک ہوتی ہے نا کیوریوسٹی ہوتی ہے، اچھا کیا ہو رہا ہوگا۔ اور یہاں تجسس سے مراد برا تجسس ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی عیب مل جائے، آپ کو کوئی ایسی برائی مل جائے کہ جس کے بعد آپ کہیں اچھا جی میں تو ان سے فلاں سے بہت بہتر ہوں۔ تو یہ کہا گیا کہ نہیں، عیب جوئی آپ نے نہیں کرنی، تجسس آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ تجسس کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو رویہ پیدا ہوتا ہے، جو رویہ سامنے آتا ہے، وہ وہی ہے کہ آپ کسی طرح سے اس آدمی کی کوئی فلا تلاش کر کے اس کو آپ آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی گئی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیجیے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی برے گمانوں کے بعد اگلی بات جو کہی گئی کہ آپ تہمے نہ لگیں، اور پھر یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں یہ بہت چیز ناگوار گزرتی ہے؟ تو فکرہتموہ کے الفاظ سے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ بہت اس کو ناگوار جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی الفاظ یہ ہیں
کہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تو خواتین حضرات، آپ اگر ہمیں اپنی مجلسوں کو ہم اگر دیکھیں بار بار، تو ایک چیز جو ہمیں اپنی زندگی میں بہت نظر آتی ہے وہ یہی غیبت کا عنصر ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر ہم اپنی مجالس میں بیک بائٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو موجود نہیں ہوتا ہمارے درمیان، ہمارا اپنا دوست ہو سکتا ہے، جاننے والا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گفتگو بالکل ٹھیک ہو، آپ اس کے بارے میں جو بات نیگیٹو بھی کر رہے ہیں تو اس کے اندر پائی جاتی ہو، لیکن ہی از ناٹ دیئر ٹو ڈیفینڈ ہم سیلف اور ہر سیلف۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ آپ کو ہر حال میں یہ سوچنا ہے کہ زندگی ہماری جو ہے اس کے اندر ہمیں پروڈکٹیو ہونا ہے، اور اس پروڈکٹیو ہونے میں اگر آپ کسی کا بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین آپ اپنے اندر ایک سپیریورٹی کا احساس رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے سے کمتر آپ ثابت کریں۔ غیبت وہ چیز ہے خواتین حضرات جو ہمارے ہاں اتنی زیادہ مجالس سے پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بغیر بعض دفعہ شعور رکھے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وی ڈونٹ ریئلائز واٹ وی آر ڈوئنگ بٹ وی آر انڈلجنگ ان بیک بائٹنگ۔ تو اس سے ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کی شناخت میں کتنی سخت بات کہی ہے۔ یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یو آر ایکچولی کنزیومنگ دا میٹ آف یور ڈیڈ بردر۔ تو یہ تو ہم امیجن نہیں کر سکتے، یعنی دس از سم تھنگ وچ از انتھنکیبل، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ اس درجے کی برائی ہے۔ تو یہ غیبت اور بیک بائٹنگ ہمیں بہرحال اس لحاظ سے اس کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں تقسیم کیا، برتری کے لیے نہیں بلکہ تعارف حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ برتری اس بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور کس فیملی سے آپ بلانگ کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اس کی حیثیت ہے، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو متقی ہے، جو خدا خوف ہے، جس کو خداوند تعالیٰ کا احساس ہے، اور یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ آیت اس لحاظ سے خواتین حضرات بہت اہم ہے ہماری تعلیمات میں، یعنی دینی تعلیمات میں، کہ تمام انسانیت جو ہے وہ حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس بنیاد پہ وی ہیو ٹو کنسیڈر آور سیلوز ٹو بی ون بگ فیملی۔ ہیومن کائنڈ از ون بگ فیملی، اور ہمیں دوسروں کے بارے میں جو احساس کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں۔ اس میں رنگ، نسل، اسی طریقے سے ٹرائبل افیلیشنز یا ایتھنسٹی یا بلانگ ٹو اے سرٹن پارٹ آف دا گلوب، یہ کسی بھی لحاظ سے انسان کو برتر جگہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم نے قبائل میں تقسیم کیا ہے یا ٹرائبز میں تقسیم کیا ہے یا گروہوں میں، تو یہ برتری اور کمتری کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پہچان اور تعارف کی وجہ سے ہے کہ آپ دوسروں سے ڈسٹنکٹ ہو جائیں۔ کبھی بھی اس کو اپنے برتری کا بنیاد نہ بنائیں۔ اور یہ اس چیز کو یاد رکھیے خواتین حضرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کو بہت انہوں نے بنیادی طور پہ بیان کیا، اور ایک بہت سٹریس لے کے بیان کیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جس کے آپ کے پاس ہو۔ اور یہ اس لیے بھی کہنا اس وقت بہت ضروری تھا خواتین حضرات کہ عرب اس زمانے میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے رہے، اور ان کو یہ خیال تھا کہ چونکہ یعنی سمجھنے کا اندیشہ تھا کیونکہ دین ان کے پاس آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، قرآن مجید ان پہ نازل ہوا ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ بقیہ دنیا کو اپنے سے کمتر سمجھیں۔ تو ایز اے پوائنٹ آف وارننگ اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھیے کسی وجہ سے یہ آپ کے ہاں یہ زوم نہ پیدا کرے کہ آپ دوسروں سے برتر ہیں۔ انسان تمام دنیا کے جتنے بھی ہیں وہ سب برابر ہیں، انسانی حیثیت میں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اندر سے جب جانتے ہیں اور جج کرتے ہیں تو اس کے اخلاق کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن وہ خدا تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ وی آر نو ون۔ اس وجہ سے ہمیں نہ کسی کی اپیرنس سے کسی کو جج کرنا ہے، نہ کسی کے کپڑوں سے جج کرنا ہے، نہ کسی کے آخرت کے پہلو سے ہم کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ ہم اگر جج کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو کر سکتے ہیں۔ اور یہی اس مہینے کی خواتین حضرات ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا پیغام بھی ہے اور میسج بھی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی۔ ڈونٹ لک ٹورڈز ادر پیپل، لک ٹورڈز یور اون سیلف۔ دوسروں کے جو عیب ہیں بہت جلدی آپ چن لیتے ہیں اور بہت جلدی نظر بھی آ جاتے ہیں، اصل میں اپنے عیب کی طرف ہمیں، اپنے عیوب کی طرف ہمیں نظر کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے جو عیب ہمارے سامنے آتے ہیں یا ہم نے نوٹ کیے ہوئے، ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، ان کو ہم دور کریں۔
سو میں اپنی اس گفتگو کو یہاں پہ خواتین حضرات ختم کرتا ہوں. ہمارے جو اس وقت جتنے بھی لوگ اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ سب کو موقع ہے کہ آپ اپنے سوالات لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور ہم ان سوالات کے لحاظ سے انشاءاللہ اب دوبارہ سے آپ سے متعلق ہوتے ہیں. جی، پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سے کیا مراد ہے، اور انسان روز جزا حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اصل میں ایسی ایک تعبیر ہے. بات یہ ہے کہ جنت کے دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنت نے وجود ہی میں بعد میں آنا ہے، تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ جنت یہاں آسمان کے مفہوم میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مفہوم میں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی جو پہلو ہیں وہ آپ پہ نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. گویا کہ ایک مہینہ ہے جو ایک ایسا آپ کے لیے بونس فراہم کرتا ہے کہ جہاں خدا کی ایکسٹرا عنایات جو ہیں وہ آپ پہ متوجہ ہوتی ہیں، اور اس کا عکس ہم اپنے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی سے خود بخود ایک بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. تو اصل میں یہ اس بات کی تعبیر ہے، اس کو ذرا میٹافوریکلی بیان کیا گیا ہے. احمد شعیب کہتے ہیں کہ کین وی ان دا 5 ڈیلی پریئرز ریڈ دا قرآن فرام آور فونز ود ٹرانسلیشن؟ اس میں میں یہ رائے رکھتا ہوں جی کہ ہمیں نفلی نمازوں میں تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نفلی نمازوں کا مطلب ظاہر ہے کہ فرض کے علاوہ نمازیں ہیں، لیکن فرض نماز میں بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو حید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہے اس میں ہم رد و بدل اور تبدیلی نہ کریں، اور اس میں یہ کوشش کریں کہ ہم بہرحال عربی زبان کو اور قرآن مجید کو سیکھیں تاکہ یہ ہینڈی کیپ دور ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن نفلی نمازوں میں بہرحال اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. آپ سن بھی سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ جیسے میں نے کہا کہ نفلی نمازوں تک رکھنا چاہیے. سوال یہ ہے جی کہ جو پیسے نہیں کماتا ابھی، کیا وہ بھی اللہ کے ہاں انفاق کر سکتا ہے؟ یعنی اس کے پاس جو بھی نعمتیں ہوں وہ دوسروں سے وہ شیئر کر سکتا ہے، یہ بھی انفاق میں شمار ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیں، اگر آپ نہیں بھی کماتے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے پاس اگر خداوند تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے یا کسی وجہ سے اور ذمہ داریاں آپ پہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کرنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے. آپ یہ عمر یعنی نیکی تو آپ ہر عمر میں کر سکتے ہیں، اور یہ نیکی ہی شمار ہوگی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ خرچتے ہیں، اگر آپ نہیں بھی کما رہے، تب بھی بہت بڑا ایک خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک عمدہ کام ہے، اور اس کی تحسین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس کے بعد سوال یہ کہ اٹ ول بی گڈ ٹو نو ڈاکٹر شہزاد ویو آن زکوٰۃ آن اسٹاکس، آر دے کنسیڈرڈ ایز انویسٹمنٹ اور پیور لکوڈ ایسٹس؟ اس کے بارے میں دیکھیے جی، دو ویوز ہیں. مجھے جس چیز ویو پہ زیادہ اطمینان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ٹریڈنگ ہی ہے، اور آپ جب اسٹاکس کو انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی جو یعنی جب بھی آپ کے پاس اس کا پروفٹ آتا ہے وہ تو آپ کے مال میں چلا جاتا ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ کو جو اسٹاکس کی جو ویلیو ہے اور جو آپ نے شیئر خریدا ہے اس پہ آپ 2.5% دیں گے. یعنی اسٹاک کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ایٹ دا ٹائم آف یور زکوٰۃ ڈیٹ وہ آپ لیں گے، اور اس پر آپ نے 2.5% دے دینی ہے. ظاہر ہے کہ وہ پیسہ تو جب بھی آیا ہوگا، اس کے جو ڈیویڈنڈ کے طور پہ آیا ہوگا وہ تو آپ کے مال میں جمع ہو گیا ہوگا، لیکن یہ آپ کے پاس وہ پیسہ ہے جو بہرحال زکوٰۃ کی ڈیٹ پہ ہوگا. اس کے مقابلے میں جو دوسری کنٹراسٹنگ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انویسٹمنٹ اس طرح سے شمار کیا جائے، اور اس کی جو زکوٰۃ کی جو انکم ہے جو اسٹاکس کی جو انکم ہے اس پہ 10% دیا جائے. یہ دوسرا ویو ہو سکتا ہے، کوئی اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کیس میں پھر اسٹاکس کی جو اصل اماؤنٹ ہے وہ ایگزیمپٹڈ ہوگی. تو ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ویو کو اختیار کر سکتے ہیں. میں نے جتنا دیکھا ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی انویسٹمنٹ ہے ٹریڈ کی نوعیت کی، اور اس پہ ہیڈ منی پہ یعنی جو اس کی جو زکوٰۃ کی جو شیئر کی ایکچوئل منی ہے اس پہ آپ 2.5% دیں گے ایٹ دا ٹائم آف یور زکوٰۃ. اگلا سوال جی ہے یہ کہ سنت نماز جس کو نفل کہتے ہیں اس کی نیت کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھیے، نمازوں کی جو نیت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ دل میں یہ کہیں کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں جو نیت سکھائی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، یا فلاں اور تفصیلات ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کا دل کا ارادہ یہ ہے، اس سے ظاہر اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے. آپ کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو دل کی انٹینشن ہے دیٹ از سفیشینٹ. ایک سوال یہ جی کہ ہمارا دین
قطعیات سے ثابت ہوتا ہے زن سے نہیں. کیا یہاں زن اور سورہ حجرات میں زن ایک ہیں؟ نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. زن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کنجیکچر کر رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ کہا گیا کہ آپ دوسروں کے حالات کے بارے میں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. یہ زن اور ہے. اسپیکولیشن کا مطلب ہے اندازہ کر رہے ہیں آپ دوسروں کے بارے میں. یہ ہوتا ہے کہ بھئی یو ڈونٹ نو فیکٹس اور آپ نے کسی کے بارے میں یہ بس گمان کر دیا کہ اچھا یہ ایسے ہوگا. یہ ایک اور چیز ہے. دین کے ثبوت کا جو ضمنی ہونا ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ دین جو ہے جیسے کہ ہمیں پہنچا ہے وہ قطعی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اجماع اور تواتر اگر آپ اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں, یعنی کنسنسس اور پرپیچول کانکرنس اسے کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہم تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں, جو موڈز آف ٹرانسمیشن آف ریلیجن ہے, دے گیو سرٹیٹیوڈ. تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ سرٹنٹی آف ٹرانسمیشن ہے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کسی کی بات پہ اندازے لگا رہے ہیں اور اس اندازوں پہ پھر آپ پورا ایک محل کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ بجائے اس کے کہ فیکٹس پہ اپنی بات کو بیس کریں, یو جسٹ کنجیکچر اینڈ جسٹ اسپیکولیٹ. تو یہ ایک اور چیز ہے. ہم اپنی نمازوں میں خشوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں, ایک سوال ہے. دیکھیے یہ خشوع پیدا کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ایک ہر وقت کی ضرورت ہے. مطلب یو ہیو ٹو میک سم دس ایفرٹ ایوری ٹائم. اور یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ حاصل کر لیں اور آپ مطمئن ہو جائیں گے جی کہ اب بس میری نمازوں میں خشوع حاصل ہو گیا. کچھ چیزیں اس میں آپ کے لیے معاون ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سب سے اولین چیز یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے آپ جب نماز کا وقت ہو, نماز کو کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے آپ چند لمحوں کے لیے رک جائیے اور اپنے آپ کو متوجہ کیجئے, اپنے ذہن کو متوجہ کیجئے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جانے والا ہوں. یعنی گیو یور سیلف دس سجیشن. ہوتا یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ہم بس بے خیالی میں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وی جسٹ اسٹارٹ آف آور پریئر. نہیں, جسٹ اسٹاپ فار اے کپل آف سیکنڈس اینڈ ٹاک ٹو یور سیلف اینڈ ٹیل یور سیلف کہ بھئی یہ دس از ناؤ آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا پریزنس آف گاڈ. تو یہ ایک دم سے آپ کو متنبع کرتا ہے. ایک چیز تو یہ بہت آپ کو فوکس رکھتی ہے. دوسری چیز جو بالکل آبویس ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھتے کیا ہیں, اور قرآن مجید کا جو حصہ آپ نماز میں ملا کے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کے اندر ویرائٹی پیدا کریں, اور وہ ویرائٹی تب پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو جو مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں اپنی میموری میں اضافہ کیجئے اور نئی صورتوں کا, تاکہ آپ کو نئی پورشنز قرآن کے یاد ہوں, اور جب آپ نئی چیز پڑھیں گے تو اس سے آپ کی توجہ بھی برقرار رہے گی. اور پھر اس سے تیسری چیز جو خواتین حضرات وہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ کبھی آپ بھول بھی جائیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ نماز میں آپ بھول جاتے ہیں کہ اچھا جی میں نے پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھی ہے, فلاں چیز میں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی. تو جس چیز کو آپ کے بارے میں سرٹن ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے, اس کے بعد سے اس کو بے شک دوبارہ سے رپیٹ کر لیں. مثلا دیکھیے رکعت کے آخر میں آپ کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی, تو آپ نماز کو پھر سے سورہ فاتحہ سے شروع کر لیجئے, یعنی اس وقت کھڑے کھڑے, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ بھئی اب میں شعور کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور اب آپ سوچ کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو نماز کے اندر خشوع پیدا کر سکتی ہیں. لیکن ایز اے سیڈ یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. یو ہیو ٹو انڈر ٹیک دا اسٹرگل ایوری ٹائم دیٹ یو اسٹینڈ اپ ان پریئر. اور جتنا انسان اس میں کوشش کرتا ہے, بس کوشش ہی کر سکتا ہے, اس میں جو 100% ہونا کا امکان تو شاید ممکن نہیں ہو, لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش ہی کرنی چاہیے کہ توجہ بٹے نہ ہماری. ایک سوال ہے جی کہ ان تمام بری باتوں والا شخص ہماری سوسائٹی میں جنرلی بہت خوش اخلاق سمجھا جاتا ہے جو سب کو ہنساتا ہے. اخلاق کے عجیب معیارات ہیں. جی انفارچونیٹلی اخلاق کے ہمارے ہاں بہت سارے تصورات ہیں. تو مذاق اڑانا یا خاکہ اڑانا کسی کا, یا جگتیں کرنا, یعنی ہمارے ہاں اگر پنجاب کی میں مثال لوں تو آپ دیکھیں گے جگت جو ہے یہ ایک خاص اب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ ہیز بین پرفیکٹڈ, اور بہت ساری جگت کی کلاسز وجود میں آ گئی ہیں, طریقے وجود میں آ گئے ہیں جس میں آپ کسی شخصیت کو لے کے امپرسنیٹ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور مقصد وہاں پہ واقعی دوسرے آدمی کا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا امیج خراب کرنا ہوتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے, اور یہ بہرحال ایک ہماری اپنی کوشش ہے, ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا ہم اس کو اپنے آپ کو کے پہلو سے دیکھیں گے. بیکاز دیکھیے اس میں جو دوسرے کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ تو خیر ہے ہی, لیکن نتیجے میں آپ کا اپنا جو اندرون ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. آپ ایک ایسی تفریح میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں جس میں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ چیپ انٹرٹینمنٹ, جس میں آپ یو آر ٹرائنگ ٹو پروو یور سیلف ٹو بی سپیریئر ٹو ادر پیپل, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو انٹرٹین یور سیلف فرام دا ویکنیسز آف ادر پیپل. تو یہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ایک ڈیسنٹ چیز نہیں ہے, اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. سوال یہ جی کہ if a superior has a certain habit of dealing with juniors that is sometimes unbearable and most of the time exaggerative,
and if the subordinates discuss among themselves how to tackle such situations in a better, more professional way, will that discussion be considered as ghibat? Or while discussing, because while discussing you do come up with points regarding the personality of that person. دیکھیے جہاں آپ کا مقصد کنسٹرکٹیولی کوئی چیز کو فالو اپ کرنا ہے، جیسے آپ نے مثال دی، اس کو غیبت نہیں شمار کریں گے، بیکاز یہاں آپ کا یو آر ناٹ انٹینڈنگ ٹو ڈیمین دیٹ پرسن، یہ تو نہیں کر رہے نا، یو ٹرائنگ ٹو کم اپ ود اے بیٹر سولوشن، ود اے بیٹر آلٹرنیٹیو، جو ہو سکتا ہے اگر آپ ڈسکشن سے آپ کے سامنے آئے تو یو کین ایکچولی پریزنٹ اٹ ٹو یور باس اینڈ یو کین میک اٹ ایز اے وائبل آلٹرنیٹیو. تو اس وجہ سے یہ تو نہیں ہے. غیبت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ کوئی دقت نہیں پیش آئے گی کلاسیفائی کرنے میں. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا عیب جو دوسرے شخص میں ہے اس کے عدم موجودگی میں بیان کریں، اور بیان کرنے میں نیت یہ ہو کہ آپ اس کو کی تحقیر کرنا چاہتے ہوں، اس کے اندر حقارت سے ذکر کرنا چاہتے ہوں، اس کو ڈیمین کرنا چاہتے ہوں، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی ایبسنس میں کوئی ایپ ڈسکس کر رہے ہیں جس کا مقصد کوئی کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ ہے. آپ دیکھیے بعض دفعہ آپ نے جیسے آپ نے جاب کی مثال دی، وہاں آپ کو کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں یا جو باس ہیں یا جو فلاں لوگ ہیں، ہاؤ ڈو دے بہیو ود دیئر امپلائیز. تو یہاں آپ کا مقصد کوئی ان کو ڈیمین کرنا نہیں ہے بلکہ معلومات حاصل کرنا ہے. آپ کے بچے یا بچی کا رشتہ آیا ہے تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے اگر آپ معلومات کرتے ہیں تو آبویسلی یہاں پہ مقصد کسی کو حقیر جاننا نہیں ہے بلکہ حقائق جاننا ہے. تو جہاں حقائق کی تلاش پیش نظر ہو اور حقارت وہاں موجود نہ ہو تو وہاں پہ اگر ان ایبسینشیا بات کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ریگارڈیڈ ایز بیک بائٹنگ. ایک سوال ہے جو بہت ہی لمبا ہے دیل گل صاحب کا، میں کہوں گا کہ آپ اس کو کائنڈلی سمرائز کر دیں کیونکہ ایک تو یہ میرے سامنے اس کی پڑھا نہیں جا رہا، آپ کی تحریر بہت چھوٹی ہے. اگر آپ اس کو سمرائز کر دیں گے یا دوبارہ پوچھ لیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ عام استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہوتی سپاری بھی تو استعمال کی چیز ہے. سیلری، اچھا سیلری بھی تو استعمال کی چیز ہے. پھر نہیں، سیلری استعمال کی چیز نہیں ہے. سیلری تو آپ کو آپ کے ایفرٹ کا ریوارڈ ہے. یعنی استعمال سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کنزیوم کرنا ہے، وہ مٹیریل چیز ہوتی ہے. مثلا گاڑی میرے استعمال کی چیز ہے، گھر میرے استعمال کی چیز ہے، کپڑوں کو میں پہنتا ہوں یہ میرے استعمال کی چیز ہے، اینک میرے استعمال کی چیز ہے. اشیاء ہوتی ہیں استعمال کی چیزیں. یہاں پہ مراد اشیاء ہیں، آبجیکٹس ہیں، اینٹیٹیز ہیں. تو سیلری تو اصل میں آپ کو اٹس ریوارڈ اور ریمونریشن فار یور ایفرٹ دیٹ یو ہیو پٹ ان. تو اس کو ہم پروڈکشن کہتے ہیں، یہ آپ نے پروڈیوس کی ہے. تو یہ آپ کا ایسٹ نہیں ہے. کوئی ایسٹ ہمیشہ ایک تو متعین ہوتے ہیں اور دے آر آلویز آبجیکٹس. سو اس وجہ سے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک سوال یہ جی کہ از اٹ اوکے ٹو کنٹینیو روزہ وداؤٹ آفرنگ تراویح نماز. دیکھیے یہ میں پہلے بھی شاید ایکسپلین کر چاہوں گا کہ تراویح کی نماز ایک نفلی نماز ہے، بہت ہائیلی ریوارڈنگ ہے، لیکن روزہ اس کے بغیر بالکل ہو جاتا ہے. روزے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ تراویح بھی پڑھی جائے، یعنی تراویح ہوگی تو روزہ ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے. تراویح تہجد کی نماز ہے جو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. آپ اس کو انڈیویجولی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کی حالات اجازت دیں، جیسے کہ آج کل کی تو شاید حالات نہیں ہیں کہ مسجدوں میں جایا جائے، تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا افضل وقت وہی ہے کہ جو تہجد کا وقت ہے، لیکن اگر آپ کے لیے تہجد کے وقت میں دقت کوئی ہے کہ آپ اس وقت نہیں آفر کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رخصت دی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں. اور بہرحال وہ اپنی نیچر میں ایک نفلی چیز ہے. اٹ از ناٹ انکمبنٹ، اٹ از ناٹ مینڈیٹری. ایک سوال یہ جی کہ ریگارڈنگ فاسٹنگ، اے گرون اپ girl feels that it leads to immense dehydration, so she finds fasting to be tough on her. How to convince or deal with this scenario? دیکھیے پہلی بات تو یہ جو گرون اپ بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کو سمجھانا ہی ہمیں چاہیے، ان کو فورس نہیں کرنا چاہیے. اور تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے. روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں، ایک ہمارا مٹیریل وجود ہے، ایک میرا جسم ہے اور ایک میری روح ہے. تو جسم کی جو غذا ہے اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو جسم جو ہے کمزور ہو جائے گا. لہٰذا کھانا پینا اگر آپ نہیں دیں گے یا اور ضروریات پوری نہیں کریں گے تو جسم کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے. بالکل ایسی آپ کی روح کی بھی کچھ غذا ہے، اسی طرح روح کی غذا کو فراہم کرنا ضروری ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 11 مہینے جو جسم کے تقاضے ہیں، جو غذا ہے، وہ روح کے تقاضوں پہ ایسے کر کے نا اس کو جکڑ لیتے ہیں اور روح نیچے دبی رہتی ہے. بیکاز ہماری جو مٹیریل ڈیزائرز ہیں دے آر آلویز ڈومینیٹنگ آر اسپریچول فوڈ. سو 1 مہینے کے لیے وہ مٹیریل آپ کی جو فزیکل ڈیزائرز کا جو نہاب ہے نا، اس کی جو جکڑ ہے وہ ایک دم سے
ذرا ہٹا دی جاتی ہے تاکہ آپ کا جو روحانی وجود ہے اس کو بالیدگی حاصل ہو, اس کو کوئی انکریجمنٹ ملے اور وہ ذرا سانس کھل کے لے سکے. کیونکہ آپ کا جو اسپریچول وجود ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ خدا کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور دنیا میں اچھائی اور برائی کے درمیان جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو یہ اسٹرینگتھ دیتا ہے کہ میں صحیح بات کا ساتھ دوں, میں سچ کا ساتھ دوں اور اپنے اندر اخلاق کو بہتر کروں. تو اگر آپ نے یو ہیو ٹو بیکم اے ہائی اچیور ایز اے ہیومن بینگ, اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اسپریچول وجود کی آبیاری کریں, اس کی نشو و نما کریں. تو روزہ فراہم کر دی گئی ہے. اس موضوع پہ لکھا بھی جا چکا ہے, بولا بھی جا چکا ہے, آپ تفصیل سے وہاں دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ مختصراً بتاؤں. ایک سوال یہ کہ when the government is cutting tax of 15% on every dividend from your stocks, then does one pay more زکوٰۃ on stocks؟ دیکھیے یہ تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ جو ہے وہ اسٹاکس پہ زیادہ ادا کر دی, آپ ڈیویڈنڈ پہ دے چکے ہیں, تو ڈیویڈنڈ کی زکوٰۃ تو ایکچولی تب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا کہ جب آپ اس کو پروڈکشن شمار کریں. گویا کہ آپ نے زکوٰۃ کی جو اسٹاکس کی جو ہیڈ منی ہے, جو اس کا جو ایکچوئل ویلیو ہے, اس پہ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے, لیکن آپ پروفٹ پہ دے رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن جیسے ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ پروڈکشن نہیں ہے بلکہ یہ ٹریڈ ہے, تو وہ تو پھر جو شیئرز کی جو ایکچوئل ویلیو ہے آن دیٹ ڈیٹ اس کا وہ 2.5% دیں گے. تو ان میں سے جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں اس کے لحاظ ہی سے پھر آپ کی یہ پرسنٹیج بھی ہوگی. ایک سوال یہ جی کہ میں ساری زندگی اپنے کام اور بزنس میں لگا رہا ہوں اور فیملی کے کام اور بچوں کے پالنے کی آئی ایم سوری, یہ سوال ایک تو لمبا ہے اور دوسرا یہ جس طرح لکھا گیا ہے یہ اس کا پرنٹ بہت چھوٹا ہے, تو یہ میں شاید نہیں جواب دے سکوں گا. آپ اس کا فونٹ اگر بڑا کر کے بھیج سکیں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا, اور تھوڑا سا مختصر کر دیں اگر. دوسرا میں آگے جاتا ہوں کہ جگت بازی کے لوگ مذاق کے طور پر لیتے ہیں, وہاں مراد مزاح پیدا کرنا ہے. دیکھیے اگر تو وہ جگت ایسی ہے کہ جہاں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو جگتیں کر رہے ہیں, چلیں وہاں تو اگر جس پر جگت آپ لگا رہے ہیں وہ اس کے جواب بھی دے رہا ہے اور وہاں اٹس لائک اے فن ایکٹیویٹی, تو یہ ایک اور معاملہ ہے, یہ ایکسیپشن ہے. اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو بہرحال ایک حد تک ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگرچہ یہ اس میں تو فال نہیں کرتے مذاق اڑانے میں, لیکن اگر یہ ٹو مچ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا دل جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ یو آر جسٹ ہیونگ سم فن اینڈ بوتھ پیپل آر ایکچولی پریزنٹ, کیونکہ ہمارے ہاں جب سیاسی شخصیات کی جگت یا ان کا خاکہ اڑایا جاتا ہے وہ تو بیچارے ہوتے نہیں یہاں پہ, ان کو آپ امپرسنیٹ کر کے آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن یہ ایک اور چیز ہے جس میں اگر آپ انڈلج کرتے ہیں تو یہ دونوں کو موقع ہونا چاہیے اور دونوں کے بارے میں بھی یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ بوتھ آر ٹیکنگ اٹ ان گڈ فیتھ اینڈ دے آر ناٹ ایکچولی, وہ اس کو برا محسوس نہیں کرے, دے ڈونٹ مائنڈ واٹس گوئنگ آن. اس کے بعد ایک سوال ہے جی کہ فاسٹنگ وانٹس ٹو کنٹرول یور ٹیمپر اینڈ ایموشنز, but it is seen that in Ramadan your iftari traffic becomes crazy and also the behavior of people becomes emotionally charged. Why is this? Is the fast of such people acceptable? بات یہ کہ دیکھیں اگر آپ کو روزے کی روح کا پتہ ہو تو وہ تو بالکل یہی ہے, لیکن ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی روح کو سامنے نہیں رکھتے اور وہ ہمارے لیے بس ایک بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے مزید. تو اس میں ایسے لوگوں کو اور سمجھنا چاہیے, سمجھانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ خود احتسابی کا مہینہ ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے اندر کہاں بے صبری پیدا دیکھ رہا ہوتا ہوں, میرے اندر کہاں آئی لوز مائی ٹیمپر یا آئی لوز مائی کام. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی یہ کر رہا ہے مناسب نہیں ہے. افطار کے نزدیک آپ کے اندر ظاہر ایک تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے, اس میں آپ کو اور زیادہ صبر کرنا ہے. جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ پھر ظاہر روزے کی روح سے بھی واقف نہیں ہوتے. لیکن یہ کہنا کہ ان کا روزہ ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کا روزہ ایکسیپٹ ہو. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ روزہ ایکسیپٹ تو شاید اللہ میاں کر لیں, لیکن جو روزے کا بینیفٹ ہے, جو فائدہ ہے, شاید وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. جو فائدہ بہرحال اسی سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس میں پیشنس شو کریں. ایک سوال یہ ہے جی کہ کسی سیلری پر زکوٰۃ کتنی سیلری پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ آپ کو اپنی حکومت کا جو سیلری کا سسٹم ہے اس پہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ زکوٰۃ بیسیکلی ایک ٹیکس ہے. تو جس بریکٹ میں وہ سیلری پہ زکوٰۃ امپلیمنٹ کرتے ہیں اسی پہ آپ کو امپلیمنٹ سمجھنی چاہیے, کیونکہ ایک بریکٹ ہوتی ہے جس میں ایگزیمپٹڈ ہوتی ہے, تو وہاں آپ کو بھی ایگزیمپشن مل سکتی ہے. اس کے اوپر ٹیکسیبل ہوتی ہے, آپ کو بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی سے دیکھنی چاہیے. آج کا سوال آخری سوال ہے غالباً, وہ یہ ہے کہ آئی واز بزی ارننگ مائی لائیولیہڈ and the whole life was spent while taking care of my family and business. Now I feel that what's the use of remembering Allah
could people like me get forgiveness and how can I make amends. دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے. It's a big thing that God has told us کہ خدا کی رحمت سے کبھی آپ مایوس نہ ہوں. یعنی اگر آپ کو اب شعور ہو رہا ہے, اب ادراک ہو رہا ہے کہ something was wrong in your life or something was missing in your life and you were not spending your life the way you should have, چلیں اس کو غنیمت سمجھیے. کیونکہ اگر فرض کیجئے اس وقت بھی نہ ہوتا تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہم پاس پہنچ جائیں اور پھر بھی ہمیں اس کا ادراک اس وقت جا کے ہو. تو اس کو غنیمت سمجھیے کہ اگر آپ کو اب بھی ادراک ہو گیا, اگر آپ نے پوری زندگی اور طرح سے بھی گزار دی, ڈزنٹ میٹر. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اب سے جو آپ پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو آپ پورا کرنا شروع کر دیں, اپنے اخلاق کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے حقوق کے اعتبار سے, اگر آپ ان کو فلفل کرنا شروع کر دیں, سو خدا کے ہاں کوئی اس میں اندھیرا نہیں ہے, کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ کی اس شدت کو کہ بھئی میں نے I have to get back to my own priorities in life which actually should relate to God's priorities, یہ خدا کے لیے ایک بہت محمود چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایسے بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے در پہ آ کے دستک دے. اس وجہ سے آپ اس مایوسی میں اپنے آپ سے بالکل اپنے آپ کو نکالیں. جسٹ لک اہیڈ, وٹ ایور ٹائم دیٹ یو ہیو, میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. اپنے دین کے لحاظ سے, اپنے فہم کے لحاظ سے, اپنی عادات اور ایٹیٹیوڈ کے لحاظ سے ٹرائی ٹو بیکم اے پرسن ہو از لکڈ اپ ٹو. لوگ اس کی طرف دیکھیں, لوگ اس کی مثال دیں. اٹس نیور ٹو لیٹ ان لائف. اور یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں رمضان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. آئیے وی میک دا بیسٹ آؤٹ آف دا رمضان دیٹ وی ہیو ٹوڈے. خواتین حضرات, ہمارے آج کا جو سیشن ہے اس کا وقت اب ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.